डी जी आई एस पी آر کی جانب سے آج اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اپنی سیاست کو افواج پاکستان سے دور رکھیں۔ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایک شخص کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے معرکہ حق میں اپنے بڑی فوج کو شکست دینے والی قیادت کو ٹارگٹ کریں۔ وہ کہتا ہے خوارج کے خلاف لڑنے والی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ملک کی سلامتی کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ منفی بیانیے کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ مزید ان کی جانب سے کہا گیا بیرون ممالک بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ملک کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود رضا، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ دیر پہلے بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اس اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ سیاسی ڈائنامکس جو ہے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، یہ جیسا خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی افواج پاکستان کی طرف سے اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا گیا سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کے سربراہ کے حوالے سے، اور نہ ہی کبھی کسی سیاسی جماعت نے وہ حرکتیں کی ہیں جو تحریک انصاف اب تک کر چکی ہے۔ تو اس وقت تو بالکل آمنے سامنے ادارہ اور یہ سیاسی قوت، سیاسی قوت کیا کہیں اس کو، یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اور یہ بیانیے بنائے گئے۔ اب آپ دیکھیے نا، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب شہزاد اکبر کا تعلق کہاں سے ہے؟ شہزاد اکبر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں حکومت کا حصہ رہے اور بڑا اہم کردار ہوا تھا، لیکن آج وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے لیے مطلوب شخص ہیں، ان کو ماننا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اور یوٹیوبرز اور ولاگرز جو ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے، یہ سب تحریک انصاف کی حمایت یافتہ رہے اور انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور وہ پوزیشن نہایت غیر مناسب پوزیشن ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی اس طرح کی صورتحال کی۔ کوئی بھی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے، کہیں سے اس طرح کا تبصرہ ہوتا ہے، کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو تحریک انصاف کو اسے کنڈیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی طرف سے کنڈمنیشن نہیں ہے، بلکہ جہاں موقع مل رہا ہے وہ اس بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان نامساعد حالات میں جہاں کئی چیلنجز ہیں، وہ یہ جی الیکشن آپ کے ساتھ جو ہونا تھا، کیونکہ آپ بھی جس طرح سے حکومت میں آئے تھے تو آپ بھی کوئی یعنی کہ بڑا فیئر الیکشن جیت کر آپ آ گئے تھے، تو پاکستان کا نظام اسی طرح سے تحائیوں سے ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان ان کا ایک کلیدی کردار تھا، ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں رہے گا بھی، اور یہ سیاست دانوں کی اپنی ہی لاٹیاں اور نااہلیاں رہیں گے کہ جب وہ حکومت میں ہوتی تو وہ اس کردار کو بڑے پھر کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کیا کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف جس لیول پر پہنچ چکی ہے، اور جو یہ آخری ٹویٹ آیا ہے جس سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ خاموش ہو کے بیٹھیں، اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ کے لیے سیاست بھی ہے، آپ کے لیے ریاست بھی ہے، آپ کے لیے ملک بھی ہے، آپ کے لیے تمام چیزیں، لیکن اگر اب آپ نے ملک کے حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر گورنر راج بھی ہوگا اور آپ کے خلاف آپریشن بھی ہوگا، اور 9 مئی کی جو کیسز ہیں ان پر بھی بھرپور کارروائیاں ہوں گی۔ اس کے باوجود جب ملاقات ہوتی ہے تقریباً 1 مہینے کے بعد، تو واپس آ کر ان کی عمران خان صاحب سے شیرہ عمران خان صاحب کا میسج دیتی ہیں، سیاسی گفتگو کرتی ہیں، اور پھر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس انڈرسٹینڈنگ کے خلاف تھا جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی تھی، جس میں بڑا کردار ادا کیا تھا گوہر خان صاحب نے، اور فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا کردار تھا۔ تو ایک ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک برف پگھلی ہے، لیکن وہ برف نہیں پگھلی، اس برف کی جگہ سے شعلے اگلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ صورتحال بڑی افسوسناک تھی، اور اب اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ انف از انف، ملک کو ایک سلک کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے، ملک کے دفاع کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قوم کو ہم آواز ہونا پڑے گا، اس میں تفرقہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہی ایک واضح پیغام ہے آج کی پریس کانفرنس کا۔ سر، آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور چیز بھی ہائی لائٹ کی گئی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں جو ہے وہ غلط نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھی تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت تو سب کو ہے، لیکن منفی بیانیہ جو ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا مسلح افواج کے خلاف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نیریٹو کو سیٹ کرنے اور روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں یہ جو اب 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، اس میں ذرا سا اس کو
एलिब्रेट कर देना चाहिए आइन के अंदर, क्योंकि आइन के अंदर जो आज़ादियां हैं वो तो बड़ी आइडियल किस्म की आज़ादी है और उसमें अपना ओपिनियन कोई भी रख सकता है, लेकिन ये भी आइन का तकाजा है कि जो मुल्क के अहम आइनी इदारे हैं जिसमें आइनी पोजीशन रखते हैं जिनके सरबराह, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो दीगर इदारे हो, तो उनके सरबराहान के खिलाफ आप हर्जा सराई नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ आप हर्जा सराई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आप जो है इस तरह के बयानात नहीं दे सकते। तो आइन में ये मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको और टाइटन करने की जरूरत है ताकि इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कोई भी सियासी जमात 10 मरतबा सोचे। और मेरे ख्याल में जो कुछ अब होने जा रहा है, जिसकी हमें तवक्को नजर आ रही है, वो पाकिस्तान में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा जो अब होगा, और उसके बाद शायद किसी की हिम्मत ना भी हो, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर मुझे लगता है कि अब आने वाली आईनी तरमीम में इसको मजीद क्लियर कर देना चाहिए। सर, इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद आप पीटीआई की जो है सियासी क़यादत को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई की जो सियासी क़यादत है जो जेल से बाहर रही है, वो तो बिल्कुल बैलेंस में चल रही थी, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो गौहर खान हो, चाहे वो दीगर लोग हो, वो मज़ाहमत जरूर कर रहे थे लेकिन एक लिमिट पे रहते हुए कर रहे थे। लेकिन जब आपने तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को कौमी असम्बली का ऐवान कायदे के खिलाफ बना दिया, और फिर ये वो दोनों हार्ड लाइनर है, और फिर आपने सुहेल आफरीदी को सीएम लगा दिया और सुहेल आफरीदी के कह रहे कि मैं इसके इमरान खान में जान दे दूंगा और मैं मुलाकात के बगैर कुछ करूंगा नहीं, और अब वो सब कुछ नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर किया करते थे। तो इसका मतलब है कि ताकत का जो इक्विलिब्रियम कायम हो गया था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, और जो ऐसा उसके खिलाफ यकीनी तौर पर एक्शन हमें होता नजर आएगा। और वो लोग जो एक बैलेंस में चल रहे थे शायद वो उसी तरह से चलते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी जो कयूद है वो उनका समझना बहुत जरूरी है। जो लोग उसको समझते हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे, और जो नहीं समझते मेरे ख्याल में उनके लिए बुरा वक्त होगा। सर, जिस तरह से आज हाईलाइट किया गया है कि मुसल्लह अफवाज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से ऐसे उठकर किसी इदारे पे बात कर देना, तो इसको रोकना, इसको टैकल करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहूंगा, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान अपनी ऑपरेशनल मामलात के बारे में ब्रीफिंग किया करते हैं, सियासी मामलात पर वो कभी इस तरह खुलकर रद्द अमल नहीं दिया करते थे जिस तरह से आज उन्होंने दिया है। एक जहनी मरीज शख्स को मुखातिब किया है। आज उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसके ताने बाने दिल्ली से मिलते हैं। तो हुकूमत को ये काम करना चाहिए था, जरूरत नहीं होनी चाहिए थी DGISPR को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने की और ये सब बातें करने की। न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बयान दिया जाना चाहिए था, बल्कि इस पर एक्शन लेने की बहुत जरूरत थी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे मसूद रजा, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया।